الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ لائق قصد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، آج کے درس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کی سچی محبت نصیب فرمائے اور اپنی کتاب کو بار بار پڑھنے کی توفیق دے، اور اس کو نہ صرف پڑھنے کی توفیق دے بلکہ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے کلام مجید سے، کلام مبارک سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق دے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ پچھلے درس میں ہم نے قرآن مجید کا کچھ تعارف پیش کیا تھا اور ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ لفظ قرآن سے مراد کیا ہے، اور ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہم نے شروع کیا تھا اور اس کو ہم نے ختم بھی کر دیا تھا کہ کیا قرآن مجید اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے یا اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ تو ہم نے دلائل کے ساتھ یہ ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید کو مخلوق کہنا کفر ہے، اور جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ قرآن مجید مخلوق ہے وہ کافر ہے۔ تو قرآن مجید اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ کلام فرمایا جس کو جبریل امین نے سنا، اور پھر وہ اس کلام مجید کو، کلام مبارک کو جس کو انہوں نے اللہ رب العزت سے براہ راست سنا، وہ پھر لے کر آئے اور انہوں نے اس کلام مجید کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل فرمایا۔ تو یہ عقیدہ بالکل واضح ہے اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ اور اسی ضمن میں ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور یہ میں کئی دفعہ ضمناً ذکر کرتا ہوں یہ، کیونکہ یہ عقیدہ اللہ کے اسماء و صفات کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، جس کے بارے میں آج بہت سارے لوگ ناواقف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ٹائم ٹو ٹائم، وقتاً فوقتاً میں اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں قرآن مجید کے تعارف کے سلسلے میں کہ قرآن مجید نازل کیسے ہوا، قرآن مجید کیسے نازل ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام، جس کو اللہ رب العزت نے اپنے سب سے افضل فرشتے کے ذریعے اپنے سب سے افضل نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل فرمایا، اور اس کی ابتدا کس رات سے ہوئی، اس کے نزول کی ابتدا کس رات سے ہوئی؟ لیلۃ القدر سے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ الدخان کے شروع میں ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو بابرکت رات میں نازل فرمایا۔ اس بابرکت رات کی تفسیر کہ وہ بابرکت رات کون سی ہے، وہ سورۃ القدر سے اس کی تفسیر ہوئی، کیونکہ قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سورۃ الدخان کے شروع میں جس رات کو اللہ رب العزت نے بابرکت رات قرار دیا، اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اور لیلۃ القدر جو ہے یہ کب آتی ہے، اس کی بھی تفسیر ہو گئی، قرآن مجید سے ہی اس کا ثبوت مل گیا کہ
کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. تو گویا کہ یہ قرآن مجید اس کے نزول کی ابتدا بابرکت رات میں لیلۃ القدر میں ہوئی، جو کہ رمضان المبارک کے مہینے کے آخری عشرے کے اندر آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے. نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کر نازل ہوئے الروح الامین، جس سے مراد کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور وہ لے کر کے آئے تو انہوں نے اس قرآن مجید کو، اس کتاب کو کہاں نازل فرمایا؟ علی قلبک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس قرآن مجید کو آپ کے دل پہ نازل کیا. کس لیے نازل کیا؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرانے والوں میں سے بن جائیں، کہ اگر آپ اس کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر تمہارے لیے اللہ رب العزت کا عذاب ہوگا. اور یہ کتاب ہے کون سی زبان میں؟ قرآن مجید نے اس کی بھی وضاحت کر دی، بلسان عربی مبین، عربی زبان میں. اور یہ بالکل کھلی اور واضح کتاب ہے جس میں کسی قسم کا ابہام یا شک و شبہ نہیں ہے. اس قرآن مجید کے نزول کی جب ابتدا ہوئی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تھے؟ غار حرا میں، جو کہ کس پہاڑ کے اندر ہے؟ جبل نور کے اندر. جبل نور میں غار حرا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر کئی راتیں رہتے تھے، عبادت کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ توشہ لے کر جاتے، یعنی جو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی تو وہ سامان اپنے ساتھ لے جاتے، جب وہ ختم ہوتا تو واپس آ جاتے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مزید کھانے پینے کا سامان تیار کر کے دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سامان لے کر چلے جاتے، اور غار حرا میں اس سامان کے ختم ہونے تک آپ عبادت کرتے رہتے اللہ رب العزت کی. اسی دوران میں پہلی وحی کا نزول ہوا. یہ بات معلوم ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ سورۃ العلق نہیں تھی پوری کی پوری سورت، بلکہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات تھیں. اور وحی کی ابتدا ہوئی اقرأ سے، کیا پڑھیے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دین اسلام میں پڑھنے کی کیا اہمیت ہے. دین اسلام جہالت کو پروموٹ نہیں کرتا، دین اسلام پڑھائی کو، تعلیم کو پروموٹ کرتا ہے، کیونکہ اس کی ابتدا ہی اقرأ سے ہوئی. اور جب جبریل امین نے کہا کہ اقرأ، پڑھیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ ما انا بقارئ، کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچا سختی کے ساتھ، پھر فرمایا کہ پڑھیے، آپ نے پھر بھی وہی جواب دیا. جبریل امین نے پھر بھی وہی عمل کیا. پھر کہا کہ پڑھیے تیسری بار، آپ نے پھر بھی یہی کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا یا مجھے پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. پھر تیسری بار بھی جبریل امین نے ان کو بھیجا اور اس کے بعد کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ 5 آیات ان پہ نازل کی. یہ تھی وہ پہلی وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ اس کے بعد پھر کچھ عرصہ تک وحی کا نزول بند ہو گیا. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات باہر نکل جاتے تھے اس نیت سے، یا بعض اوقات غار حرا کی طرف چلے جاتے تھے اس نیت سے کہ جہاں پر پہلی مرتبہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی، ہو سکتا ہے وہاں پر دوسری وحی بھی نازل ہو. تو جبریل امین کی طرف یعنی سر اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ کب جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور مجھ پر دوسری وحی نازل ہوتی ہے.
چنانچہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جو دوسری وحی نازل ہوئی وہ کون سی تھی؟ ہاں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کہ اے چادر کو اوڑھنے والے، کیونکہ پہلی دفعہ جب وحی نازل ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے عالم میں واپس لوٹے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے چادر اڑھا دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑھا دی گئی۔ وہی وصف ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی کے اندر۔ تو پہلی وحی میں پڑھنے کا حکم تھا اقرا، اور دوسری وحی میں حکم ملا کہ قم، اب کیا کریں؟ کھڑے ہو جائیں۔ پہلی وحی میں صرف پڑھنے کا حکم دیا گیا، دوسری وحی میں وہ جو پڑھنے کا حکم دیا گیا اس کو لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ قم، کھڑے ہو جائیے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ داعی کو، یعنی دعوتی کام کرنے والے انسان کو کمر بستہ ہو کر اور تیار ہو کر دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ دعوت کے کام میں سستی اور غفلت اللہ رب العزت کو قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے داعی حضرات کو، جن کو اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث کا علم دیا ہے، انہیں اس ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ قوم، کھڑے ہو جائیے، اور کیا کریں؟ فانذر، اپنی قوم کو ڈرائیں، جائیں اپنی قوم کو پیغام دیں اللہ کی توحید کا، اور ان کو، اب آپ دیکھیں کہ یہ دوسری وحی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ جائیں اور اپنی قوم کو ڈرائیں۔ کس بات سے؟ کہ اپنے ان باطل معبودوں کی پوجا کو چھوڑ دو، نہیں چھوڑو گے تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس سے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، وہ یہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس آپ لوگوں کو نا میٹھی میٹھی باتیں سنایا کریں، بس ترغیب دیا کریں، بس فضائل سنایا کریں، اور لوگوں کو یہ ڈرانے والی باتیں نہ سنایا کریں۔ وہ اللہ کے بندو، یہ تو ابتدائی وحی ہے۔ پہلی وحی کے بعد جو دوسری وحی نازل ہوئی، اس میں پہلا لفظ یہی ہے کہ آپ اٹھ کر آپ جا کے لوگوں کو ڈرائیں کہ اللہ کے نافرمانی چھوڑ دو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، توحید کی طرف آ جاؤ، نہیں تو پھر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس کی یعنی دعوت اور تبلیغ کی ابتدا ہی انذار کے ساتھ ہے، ڈرانے کے ساتھ۔ یہ ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی بنا کے بھیجے گئے، نذیر بھی بنا کے بھیجے گئے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بشارت دینے والا بھی اور ڈرانے والا بھی۔ تو لہذا بشارتیں بھی ہیں دین کے اندر، اور دین کے اندر ڈراوا بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی میزان قائم رہتا ہے، بیلنس ٹھیک رہتا ہے۔ اگر آپ صرف اور صرف بشارتیں سنائیں گے، فضائل سنائیں گے، اور یہ جو دوسرا پہلو ہے ڈرانے کا، اگر اس کو آپ اگنور کر دیں گے تب بھی بیلنس خراب ہوگا، اور اگر آپ اس کو اگنور کریں گے اور صرف ڈنڈا اٹھائے رکھیں گے اور ہمیشہ ڈرانے والی باتیں کریں گے تب بھی بیلنس خراب ہوگا۔ تو بیلنس ٹھیک رکھنے کے لیے یہ دونوں پہ عمل کرنا ہوگا، بشیراً و نذیرا، بشارتیں بھی دیں، لیکن بشارتیں کون سی دیں؟ فضیلتیں کون سی سنائیں؟ جو من گھڑت ہیں وہ نہیں، جو جھوٹی فضیلتیں وہ نہیں، فضیلتیں بس وہ سنائیں جو کہ ثابت ہیں قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے۔ قم فانذر، اور پھر اس کے ساتھ دوسرا پہلو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی ہی بڑائی بیان کریں، بس صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ یہ جو آپ کی قوم کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ کی قوم کے جو سردار ہیں اور مالدار لوگ ہیں، ان کی بڑائی کا خیال نہیں آپ کے دل میں آنا چاہیے کہ یہ بڑے لوگ ہیں، میں کیسے ان کو جا کے دعوت دوں گا۔ نہیں، بڑائی اگر ہے تو کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ بڑائی اللہ رب العزت کو زیب دیتی ہے، صرف اللہ کی شان کے لائق ہے بڑائی۔
اللہ کے بندوں کے لیے بڑائی لائق نہیں، ان کو زیب نہیں دیتی، لہذا صرف اور صرف اپنے رب کی ہی بڑائی بیان کریں، اپنے رب کو ہی بڑا سمجھیں۔ اور جب آپ اپنے رب کو ہی بڑا سمجھیں گے تو پھر آپ کے دل سے ان سرداروں کا خوف نکل جائے گا، یہ قوم کے بڑوں کا خوف آپ کے دل سے نکل جائے گا۔ اور داعی کو ایسے ہی ہونا چاہیے، داعی کے دل میں چودھریوں کا، سرداروں کا اور بڑے لوگوں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف اللہ رب العزت کی بڑائی اور اس کا ڈر ہونا چاہیے۔ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، کیونکہ مشرکین مکہ اپنے کپڑوں کی پاکیزگی کا خیال نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی ہی وحی کے اندر، یا پہلی وحی جو جس سے دعوت کا آغاز ہوا، اسی کے اندر اللہ رب العزت نے پاکیزگی کا حکم دیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام کس قدر طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جو خوب اچھی طرح سے طہارت اختیار کرتے ہیں، طہارت یعنی اپنے آپ کو اچھی طرح سے پاک رکھتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ وثیابک فطہر والرجز فہجر، اور بتوں کی پوجا کو چھوڑ دیجیے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی، معنی یہ ہے کہ آپ خود بھی بتوں کی پوجا سے دور رہیں، جیسا کہ آپ پہلے بھی بتوں کی پوجا سے دور رہے ہیں، آئندہ زندگی میں بھی بتوں کی پوجا سے دور رہیں اور ان لوگوں کو بھی اس سے ڈرائیں۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور کسی پہ احسان اس لیے نہ کریں کہ آپ احسان کریں گے اس کے بدلے میں آپ پر زیادہ بڑا احسان کیا جائے گا، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے۔ احسان کیوں کرتے ہیں؟ کسی کو اگر آپ گفٹ دے رہے ہیں تو آپ کے دل میں، سب کا نہیں میں کہہ رہا، بعض لوگوں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں اگر آج چھوٹا سا گفٹ دوں گا، اس کے جواب میں مجھے بڑا گفٹ ملے گا۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہوتا ہے کہ لوگ پیسے دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ جب میرے بیٹے کی یا بیٹی کی یا جو بھی شادی ہوگی، میرے ہاں جب فنکشن ہوگا تو لوگ مجھے اس سے بھی زیادہ دیں گے۔ یہ احسان ہوتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ آپ کے اوپر اس سے بڑا احسان کیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ احسان کرنا ہے تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور یاد رکھیے آپ جب یہ اٹھیں گے، لوگوں کو ڈرائیں گے، دعوت دیں گے اللہ کی توحید کی طرف، بتوں کی پوجا کو چھوڑنے کا حکم دیں گے، تو آپ پر آزمائشیں آئیں گی۔ پہلی ہی وحی جو کہ وحی یہ دعوت ہے، تبلیغ اور دعوت کی جو وحی ہے، اس کے اندر ہی آگاہ کر دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان آزمائشوں اور مصیبتوں پر آپ نے صبر کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دوسری وحی تھی۔ اچھا، وحی کا جو نزول ہے، یہ ہم قرآن مجید کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ ابھی قرآن مجید کیسے، کیا ہے اور یہ کیسے نازل ہوا، نزول کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کا نزول دو قسم کا ہے۔ میں آج دیکھ رہا ہوں کہ آج حاضری کم ہے، ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے یہ سوچا ہو کہ اب کیا جانا ہے، قرآن مجید کی تفسیر تو ختم ہو گئی ہے، جبکہ میں اس کے پہلے بھی آگاہ کر چکا ہوں کہ ہمیں زندگی کے آخری لمحے تک اس قرآن مجید سے جدا نہیں ہونا، اس سے ہمیں اپنا تعلق رکھنا ہے، اس سے محبت رکھنی ہے، اس سے جڑ کے رہنا ہے۔ اور ابھی ہم جو لیکچرز دے رہے ہیں، یقین مانیں یہ لیکچرز بھی کسی فائدے سے خالی نہیں ہیں، ان میں بہت سارے فوائد ہیں۔ ہو سکتا ہے کئی ایسی باتیں جو آپ نے پہلی دفعہ سنی ہوں۔ تو نزول دو قسم کا ہے، ایک قرآن مجید کی آیات کا نزول بغیر کسی سبب کے، اور کچھ وہ آیات ہیں جو سبب کی بنا پہ نازل ہوں گی، بغیر سبب کے۔ زیادہ تر قرآن مجید کی جو آیات ہیں، زیادہ تر وہ بغیر سبب کے نازل ہوئی، لیکن کئی آیات ایسی ہیں کہ جو سبب، جن کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھا، ایک سبب تھا، اس کی وجہ سے وہ آیتیں نازل ہوئیں۔ یہ جو سبب ہے نا، سبب یہ تین قسم کا ہے، کیونکہ جو بغیر سبب کے نازل ہوئی جو آیات وہ عام ہیں، معروف ہیں، قرآن مجید کے اندر زیادہ تر وہی آیات ہیں، لیکن جو سبب کی بنا پہ نازل ہوئی، کسی بیک گراؤنڈ کی بنا پہ، وہ بیک گراؤنڈ تین قسم کا ہو سکتا ہے۔ ایک کہ سوال کیا گیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
اور پھر اس سوال کی بنا پر آیتیں نازل ہو گئیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ سوال صرف صحابہ کرام سے، بعض اوقات کفار کی طرف سے بھی سوال آتا تھا، یہود و نصارہ کی طرف سے بھی سوال آتے تھے، اور مسلمان بھی بعض اوقات سوال کرتے تھے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی سوال ذکر کیے ہیں۔ یسألونک عن الأہلہ، چاندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ جو چاند کا طلوع ہونا ہے پھر اس کا غروب ہونا ہے، پورا مہینہ چاند شروع ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے، پھر جب غروب ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے، پورے مہینے کا چاند، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ شیڈول کس لیے بنایا ہے؟ اس میں لوگوں کے لیے اوقات کار اور خاص طور پر حج کا شیڈول ہے۔ حج کے اللہ تعالیٰ نے مہینے مقرر کیے ہیں جو کہ چاند سے متعلق ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، اللہ نے اس کا بھی جواب دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ عورتوں کی جو مجبوری ہے حید، اس کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں، اللہ نے اس کا بھی جواب دیا۔ اسی طرح سے کئی سوالات ہیں قرآن مجید کے اندر۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، کس چیز کو ان کے لیے حلال کیا گیا، اللہ نے اس کا بھی جواب دیا کہ تمہارے لیے وہ فلاں فلاں چیز حلال ہے اور فلاں فلاں چیز حرام ہے، سوال کی بنا پر۔ اور دوسرا سبب جو ہے وہ دوسرا وہ ہے کہ کوئی واقعہ پیش آئے اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت آیات کو نازل کرتے، جیسے کہ مشہور واقعہ ہے کہ حادثۃ الافک، وہ واقعہ جو کہ سورۃ النور میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے سورۃ النور کے اندر متعدد آیات نازل فرما کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس گناہ سے بری قرار دے دیا، بے گناہ قرار دے دیا جس کی ان پر تہمت لگی تھی۔ اور وہ آیات ایسی ہیں کہ جو 1400 سال پہلے، 1400 سال یا اس سے پہلے نازل ہوئی، اور وہ پڑھی جاتی رہیں، آج بھی پڑھی جا رہی ہیں اور قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی، جن میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات ہے، بے گناہی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے میرے بھائیوں، بات توجہ سے سننا، کہ آج بھی اگر کوئی شخص سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے، اور جو شخص قرآن کو جھٹلا دیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ایک واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں یہ آیات نازل ہوئی۔ اور تیسری صورت کیا ہے سبب کی؟ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل ہوا ہو جس کا حکم معلوم نہیں تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس واقعے کا حکم بیان کرنے کے لیے آیات نازل کر دی۔ اس کی بھی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، صرف ایک مثال جو کہ سورۃ المجادلہ کے شروع میں آیات، وہ خاتون جو بوڑھی ہو چکی تھی، جن کو اللہ رب العزت نے ان کے خامد سے کئی اولاد دی تھی، اللہ رب العزت کئی بچے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے، اب یہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ اب بڑھاپے کے اندر ایک عورت جس کی اولاد جوان ہو چکی، بڑھاپے کے اندر اس کا خامد اس کو کہتا ہے کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسا کہ میری ماں ہے۔ اس کو شریعت میں کیا کہا جاتا ہے؟ ظہار۔ اس کو ظہار کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی بیوی کو کہے کہ تم میرے لیے ایسے ہو۔ اس کے کئی مختلف الفاظ ہیں کہ یہ کہے انسان کہ تم میرے لیے اس طرح حرام ہو جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے، تم میرے لیے اس طرح حرام ہو جس طرح میری بہن مجھ پہ حرام ہے۔ تو ایک شخص نے نبی صلی اللہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو یہی الفاظ کہے تھے۔ اب وہ عورت چلی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایت کرنے لگی۔ جب وہ شکایت کر رہی تھی حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب وہ بڑی
سرگوشی کے انداز میں بات کر رہی تھی تو اس کی بات مجھے بھی سمجھ نہیں آئی. وہ حجرہ بھی چھوٹا سا تھا, مجھے بھی سمجھ نہیں آئی, لیکن اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں کے اوپر سے وہ اس کی گفتگو سن لی, اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے بارے میں حکم نازل کر دیا کہ اس پر کیا کرنا ہے. ظہار کر دیا اس بندے نے, اب اس پہ کرنا کیا ہے, کیا یہ عورت اس کے لیے حلال ہے یا حلال نہیں ہے. اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. یہ جو عورت آپ سے جھگڑا کر رہی تھی نا اپنے خامند کے بارے میں, بتا رہی تھی کہ میرے خامند جو ہے اس نے مجھے اس طرح سے مجھ سے ظہار کیا ہے, جبکہ میں اس کی بیوی ہوں, بوڑھی ہو چکی ہوں, میری اولاد ہے اس سے, وہ مجادلہ کر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم نازل کر دیا. پہلا حکم کیا, یہ یعنی آگے اس کی کافی ڈیٹیل ہے جس کے اندر نہیں جانا چاہوں گا. الذین یظاہرون من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا. یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ غلط بات ہے, یہ جھوٹی بات ہے. یہ الفاظ کہنے کی وجہ سے کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں ہے, وہ ماں نہیں بن جاتی. بیوی ماں نہیں بن سکتی ہے, ماں تو وہی ہے جس نے ان کو جنم دیا ہے اپنے پیٹ سے. اور پھر آگے اس کا حکم بیان کر دیا, اس کا کفارہ ذکر کیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک واقعہ, ایک عمل ہوا, اس کا حکم معلوم نہیں تھا, جس کے ساتھ وہ عمل ہوا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آئی, اور پھر اللہ رب العزت نے اس کا حکم نازل کرنے کے لیے آیات نازل کر دی. تو یہ 3 قسم کے اسباب ہوتے ہیں, یا تو سوال ہوگا, وہ سبب جس کے نتیجے میں آیات نازل ہوئیں, یا کوئی واقعہ پیش آیا, اور یا پھر کوئی ایسا عمل ہوا کہ جس کا حکم معلوم نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بیان کرنے کے لیے آیات نازل کر دی. میرے بھائیو, یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو اسباب نزول ہیں, یعنی آیات کے نازل ہونے کے اسباب, ان اسباب کو معلوم کرنے کے فائدے کیا ہیں. میں بس آج کے درس میں صرف یہ فائدے ذکر کروں گا, اور پھر انشاءاللہ ہم ختم کرتے ہیں. پہلا فائدہ کیا ہے؟ اسباب معلوم کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. ان اسباب کو معلوم کرنے کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے. اسباب معلوم کریں گے, آپ کے یقین میں اضافہ ہوگا کہ یہ کلام واقعتاً کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العزت کا کلام ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. بعض اوقات یہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا, آپ کو اس کا علم نہ ہوتا تو آپ توقف اختیار کرتے تھے, خاموشی اختیار کرتے تھے, اور اس وقت تک اس سوال کا جواب نہ دیتے جب تک کہ آسمان سے وحی نازل نہ ہوتی. اس کی ایک مثال, سورۃ بنی اسرائیل میں ایک سوال ذکر کیا گیا ہے کہ یسألونک عن الروح, روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یہ سوال کرنے والے یہودی تھے, روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا چیز ہے, یہ کہ جسم کے اندر موجود ہو تو انسان حرکت کرتا ہے, کھاتا پیتا ہے, اور انسان چلتا پھرتا ہے, انسان بولتا ہے, سنتا ہے, انسان کے سارے حواس کام کرتے ہیں. لیکن اگر یہی روح نہ ہو تو پھر اس کا یہ جسم پورے کا پورا مردہ ہوتا ہے, اور یہ کسی بھی چیز, کسی بھی کام کے قابل نہیں ہوتا. نہ یہ دیکھ سکتا ہے, نہ یہ سن سکتا ہے, نہ یہ بول سکتا ہے, نہ یہ کھا سکتا ہے, نہ پی سکتا ہے, نہ چل سکتا ہے. یہ روح آخر ہے کیا چیز ہے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہود نے یہ سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور کچھ جواب نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود معلوم نہیں تھا کہ یہ روح کیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کلام نہیں کرتے تھے جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل نہ ہوتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نازل ہونے کے بعد پھر وہ سنائی, سائل کو سوال کا جواب دیا. کہتے ہیں میں بھی اس وقت موجود تھا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آیت انہوں نے پڑھ کے سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا.
اب یہ جو آیت ہے نا، یہی جو واقعہ ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن مجید، اگر آپ اس کے سبب کو معلوم کریں گے، اس آیت کے سبب کو معلوم کریں گے، تو آپ کے یقین میں اضافہ ہو جائے گا کہ واقعتاً یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ورنہ اگر یہ کلام، جیسا کہ لوگ دعویٰ کرتے تھے اس دور میں مشرکین مکہ، کہ یہ تو کسی انسان کا کلام ہے، اگر کسی انسان کا کلام ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال سننے کے بعد اس انسان کے پاس جاتے اور اس سے پوچھتے کہ روح کیا ہے، پھر وہ جو کہتا، پھر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے ایسا نہیں کیا، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اپنا گھڑا ہوا کلام ہے جیسا کہ وہ لوگ دعویٰ کرتے تھے۔ اگر اپنا گھڑا ہوا کلام ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر اپنی طرف سے وہ کلام اپنی طرف سے بیان کر دیتے، وہی آیت جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ آپ اپنی طرف سے بیان کر دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ سبب نزول کو معلوم کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ فائدہ ہوا کہ آپ کے یقین میں اضافہ ہو گیا کہ یہ کلام اللہ رب العزت کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام نہیں۔ آپ اس بات کو سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ اچھا، اسی کے ایک دوسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا یا کوئی ایسی بات آپ سنتے جس کا آپ کو علم نہ ہوتا، تو جب تک آسمان سے وحی نازل نہ ہوتی اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہ ہوتا کہ یہ جو بات میں نے سنی ہے اس بات کی حقیقت کیا ہے۔ جیسا کہ ایک جنگ سے واپسی ہو رہی تھی مدینہ کی طرف، تو یہودیوں کے یہ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے ایک بات کی تھی، اور وہ سورۃ المنافقون کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اگر ہم مدینہ کی طرف واپس لوٹے نا تو پھر ہم میں جو زیادہ عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال دے گا مدینہ سے۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہم ہیں عزت والے، اور یہ جو ہے نا جو عزت والے نہیں ہیں، جو ذلیل اور رسوا ہیں، اس کے خیال میں وہ اشارہ کرتا تھا، ہاں جی نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے جتنے صحابہ تھے، چاہے انصاری تھے چاہے مہاجر تھے، وہ سب کو ذلیل سمجھتا تھا۔ وہ منافق رئیس المنافقین، وہ سب کو ذلیل سمجھتا تھا، تو اس نے یہ بات کہہ دی۔ اب یہ بات جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چچا تھے ان کے ذریعے، کیونکہ زید بن ارقم نے یہ بات سنی تھی اور انہوں نے اپنے چچا کو بتلائی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر یہ بات کہی کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہ کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم کو بلایا، ان کے چچا کو بلایا، بلکہ زید بن ارقم کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تم نے واقعتاً عبداللہ بن ابی سے یہ بات سنی تھی؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل میں نے سنی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی کنفرمیشن کے لیے عبداللہ بن ابی کو ڈائریکٹ بلا لیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بات اگر کسی سے متعلق ہو تو ڈائریکٹ اسی سے پوچھنا چاہیے کہ کیا تم نے یہ بات کہی یا نہیں کہی۔ یہ نہیں کہ سنی سنوی باتوں پہ انسان یقین کر لے۔ تو جب عبداللہ بن ابی آیا اور اس کے ساتھ اور بھی کئی منافقین آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اس طرح کی بات کی تھی کہ ہم مدینہ میں واپس لوٹ کر ہم میں جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال دے گا، باہر مدینہ سے باہر کر دے گا، کیا تم نے ایسے کہا تھا؟ تو اس رئیس المنافقین نے اور اس کے ساتھ جو دیگر منافق تھے انہوں نے قسمیں کھا کے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے ایسے نہیں کہا تھا۔ جب انہوں نے قسمیں کھا کے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پہ یقین کر لیا۔ اور دوسری طرف صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے، لیکن ادھر یہ قسمیں کھا کے کہہ رہے کہ ہم نے تو نہیں ایسے کہا۔ اب ایک بات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اور ادھر قسمیں بھی کھائی جا رہی۔ اللہ تعالیٰ نے زید بن ارقم کی تصدیق کرنے کے لیے اس آیت کو نازل کر دیا۔ کون سی آیت؟ یہی
یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، تو اللہ تعالیٰ نے تصدیق کر دی کس کی؟ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے جو بات رئیس المنافقین سے سن کر بیان کی ہے وہ بالکل سچی ہے، واقعتاً انہوں نے ایسے کہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو جھوٹا قرار دیا، بلکہ اس سورت کے شروع میں ہی اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولنا ان کی علامت تھی۔ خلاصہ کیا ہے؟ یہ اسباب نزول کو معلوم کرنے کا پہلا فائدہ ہے کہ جب آپ اسباب نزول کا علم حاصل کریں گے، اسباب نزول کو یعنی آیات کا جو بیک گراؤنڈ ہے آپ وہ معلوم کریں گے، تو آپ کے یقین میں اضافہ ہو جائے گا کہ یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا نہیں اور نہ ہی کسی بشر کا گھڑا ہوا، بلکہ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا کلام۔ یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اسباب نزول آپ معلوم کریں گے نا تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل اوقات کے اندر دفاع کیا ہے۔ سورۃ الفرقان کو کھولیے، سورۃ الفرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے اور مشرکوں کے، کیونکہ سورۃ الفرقان مکی صورت ہے اور مکہ میں منافق نہیں تھے، وہاں پر کافر مشرک تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی اعتراضات نقل کیے ہیں، ذکر کیے ہیں۔ ان کا یہ اعتراض، اس کا یہ جواب، ان کا یہ اعتراض، اس کا یہ جواب۔ ایک اعتراض ان کا یہ تھا جو اللہ نے نقل کیا سورۃ الفرقان کے اندر 19ویں پارے کے پہلے صفحے پہ، کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً۔ یہ کیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ میں بول رہا ہوں، ورنہ وہ تو سیدھا محمد کہتے تھے کہ محمد یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ایک آیت، دو دو آیتیں لے لے کے آتے ہیں، ہاں جی، کبھی 2 آیتیں، کبھی 3 آیتیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایک ہی مرتبہ پورے کا پورا قرآن کیوں نہیں نازل کرتے، یا ایک ہی مرتبہ پورے کا پورا قرآن نازل کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر واقعتاً یہ اللہ کی کتاب ہے تو ایک ہی مرتبہ نازل کر دی جائے، یہ کیوں ہے کہ ایک ایک آیتیں، 2 آیتیں، 3 آیتیں، یہ کیوں ہے ایسے؟ اب یہ اعتراض تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا نہیں تھا؟ اعتراض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض پر آیت نازل کر دی، فرمایا کذالک، ہاں بالکل ہم اسی طرح سے کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن بھی نازل کر رہے ہیں۔ ہماری حکمت کیا ہے؟ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط رکھیں۔ یہ فائدہ ہے تھوڑا تھوڑا قرآن مجید نازل کرنے کا۔ فائدہ کیا ہے؟ کہ تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط رکھیں۔ ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا ہے آپ کے سامنے، ٹھہر ٹھہر کے ہم نے قرآن مجید کو پڑھ کر آپ کو سنایا تاکہ یہ آپ کے دل میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ تھوڑا تھوڑا قرآن مجید نازل کرنے کی یہ بہت بڑی حکمت ہے، ورنہ اگر پورے کا پورا قرآن مجید ایک ہی دفعہ نازل کر دیا جاتا تو پھر اس کے ساتھ دل کی مضبوطی نہ ہوتی۔ دل کی مضبوطی اس میں تھی۔ اب دیکھیں نا، ایک ہی دفعہ محبوب سے ملاقات ہو یہ بہتر ہے، یا بار بار محبوب سے ملاقات ہو یہ بہتر ہے؟ بار بار ملاقات ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے انتظار میں رہتے تھے، انتظار میں کہ ابھی جبریل امین آئیں گے اللہ کی طرف سے وحی لے کر، اور جب نہیں آتے تھے یا لیٹ ہو جاتے تھے تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشانی ہوتی۔ آپ اندازہ کریں کہ جب وہ سورۃ الکہف میں جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر کیا ہے اصحاب الکہف کا، تو اصحاب الکہف کے بارے میں جب سوال کیا تھا لوگوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کل بتلاؤں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ تو کل آ گئی، پرسوں آ گئی، 2 دن گزر گئے، 3 دن، 15 دن گزر گئے، اور اصحاب الکہف کے بارے میں آیتیں نازل نہیں ہو رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے کہ آپ کی پریشانی کا کوئی عالم نہیں تھا، اور لوگوں کو، مخالفوں کو موقع مل گیا کہ دیکھیں جی انہوں نے کہا تھا کل میں بتلاؤں گا، اور کل بھی گزر گئی، اور 15 دن گزر گئے، یہ بتلا ہی نہیں رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا جو ہے یہ سب کچھ یہ ڈرامہ چل رہا ہے، نعوذ باللہ۔
اور اس میں حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تنبیہ بھی کر دی کہ جب کل کوئی بات کرنی، کوئی کام کرنا ہو تو آپ نے انشاءاللہ ضرور کہنا ہے۔ تو بات یہ میں کر رہا تھا کہ بار بار تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید نازل کرنے میں حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنا تھا، بجائے اس کی کہ پورے کا پورا قرآن مجید ایک ہی مرتبہ نازل کیا جاتا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ اس میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں جو جن کو ذکر کرنے کا موقع نہیں۔ تو یہ جو دوسرا فائدہ ہے، یہ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پہ موقع بموقع، جیسے جیسے موقع بنتا، جیسے جیسے ان کی طرف سے کوئی اعتراض ہوتا، جیسے جیسے ان پر کوئی اٹیک ہوتا، ویسے ویسے آیتیں نازل ہوتی رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ دفاع کرتے رہے۔ ایک چھوٹی سی اور مثال، یہ جو حادثہ افک ہے ابھی میں نے جس کی طرف اشارہ کیا، یہ جو تہمت لگانے کا واقعہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ 41 منٹ ہو گئے، انشاءاللہ 4 منٹ کے اندر میں بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرا کوئی بھی لیکچر 45 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ ہوا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو نشانہ بنایا گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی عزت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی، تہمت لگا کر، جھوٹا الزام لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ناپاک کہنے کی ایک جسارت کی گئی۔ یہ واقعہ ہوا، اس کے نتیجے میں وہ آیتیں نازل ہوئی سورۃ النور کے اندر، جن آیتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت کا دفاع کیا، آپ کی بیویوں کی عزت کا دفاع کیا، اور آپ کے گھر کو اور آپ کے گھر والوں کو اس ناپاکی سے پاکیزہ قرار دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسباب نزول جو ہے نا، ان کو معلوم کرنے کا ایک فائدہ کیا ہے؟ آپ کے دل میں اور زیادہ یقین ہو جاتا ہے اور آپ کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے موقع بموقع، جیسے جیسے آپ پر کوئی مشکل آئی، جیسے جیسے آپ پر کوئی پریشانی آئی، جیسے جیسے آپ سے کوئی چیزیں پوچھی گئیں، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کرتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے، آپ کا دفاع کرتے رہے۔ یہ ایک فائدہ ہے بہت بڑا اسباب نزول کو معلوم کرنے کا۔ یہ فائدہ آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اسباب نزول کو معلوم کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پریشانیوں کے اندر مسلمانوں کو بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ماننے والے جو ہیں ان پر جب کبھی کوئی پریشانی آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ چھوٹا سا واقعہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں کتنی زیادہ پریشانی ہوئی، کیونکہ ہار کو ڈھونڈنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر رکنا پڑا اور وہاں پانی نہیں تھا۔ اب لوگ پریشان حال ہیں، وضو کرنا، وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا، پانی پینا ہے، پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا، کئی لوگوں نے غسل کرنا تھا، اس کے لیے پانی نہیں مل رہا۔ پریشان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی پریشانی کو کیسے ختم کیا؟ تیمم کا حکم نازل کر دیا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو ایک صحابی جن کا نام اسید بن حضیر تھا کہنے لگے کہ اے آل ابی بکر، یہ آپ کی کوئی پہلی برکت نہیں ہے، پہلے بھی بڑی برکتیں ہیں، یہ اور برکتوں کے اندر اضافہ ہو گیا کہ آپ کی وجہ سے، آل ابی بکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک پریشانی ختم کر دی کہ پانی نہ مل رہا ہو تو کیا کریں؟ تیمم کر لیں۔ ایک بہت بڑا فائدہ معلوم ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے اسباب نزول کو۔ اب یہ جو آیت تیمم ہے نا، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی جو میں نے ابھی بیان کی ہے۔ بیک گراؤنڈ معلوم ہوگا تو آپ کے یقین میں اضافہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی موقع بموقع، جہاں جہاں جب یہ پریشانی آئی کسی بھی قسم کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کا دفاع کیا۔ اسی طرح مسلمانوں پر بھی اگر اس قسم کی پریشانیاں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے موقع بموقع مسلمانوں کی پریشانیوں کو ختم کیا۔ آخری بات یہ ہے کہ اسباب نزول، آیتوں کے نزول کا جو سبب ہے اس کو معلوم کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کو بیک گراؤنڈ معلوم ہوگا تو آیت بھی آپ صحیح طور پر سمجھ سکیں گے۔
اگر بیک گراؤنڈ معلوم نہیں ہوگا تو آپ اس آیت کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس کی ایک مثال، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر کوئی گناہ نہیں، کس پر؟ حج کرنے والے پر اور عمرہ کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے۔ یہ جو الفاظ ہیں نا لا جناح، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب نہیں ہے۔ کوئی گناہ نہیں ہے کہ حج کرنے والا عمرہ کرنے والا ان دونوں کے درمیان سعی کر لے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کرے گا تو ٹھیک ہے، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کر لے گا تو فرمایا کہ کر لے گا تو کوئی گناہ نہیں، مطلب یہ کہ نہیں کرے گا تو پھر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اگر کرنے میں گناہ نہیں ہے تو نہ کرنے میں بھی گناہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ کر لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہ جو آیتن، یہ جو الفاظ ہیں، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اگر جب تک وہ نہیں سمجھیں گے آپ کو یہ آیت سمجھ نہیں آئے گی، اس کا صحیح مفہوم آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جاہلیت کے دور میں، مختصراً جاہلیت کے دور میں مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا کہ صفا اور مروہ پر دو بتوں کو گاڑ دیا تھا۔ ایک کا نام اساف تھا اور دوسری کا نام نائلہ تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ صفا مروہ کی سعی کرتے تھے، اور سعی کس طرح کرتے تھے کہ جب صفا پہ جاتے تو اس بت کا استلام کرتے تھے، اور مروہ پہ جاتے تو وہاں جو بت انہوں نے گاڑا تھا وہ اس کا استلام کرتے تھے۔ یعنی استلام کا معنی اس کو ہاتھ لگاتے تھے برکت کے عقیدے کے ساتھ۔ تو جب اسلام آیا، جاہلیت کے دور میں ایسے تھا، جب اسلام آیا تو اسلام کے آنے کے بعد جب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ آپ نے اگر حج عمرہ کرنا ہے نا تو آپ کو صفا مروہ کی سعی کرنی ہوگی، تو مسلمانوں کو اس میں حرج محسوس ہوا کہ وہاں پر تو بت تھے، دو صفا پہ بھی مروہ پہ بھی دو بت تھے جاہلیت کے دور میں۔ اب اگر ہم صفا اور مروہ کی سعی کریں گے تو پھر کہیں ہمارے اوپر گناہ نہ ہو کہ جہاں پر بت تھے وہاں کی ہم سعی کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ نہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بات سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ صحیح معنی اور مفہوم تب معلوم ہوگا آپ کو جب آپ کو بیک گراؤنڈ معلوم ہوگا۔ خلاصہ یہ میرے عزیز بھائیوں کہ قرآن مجید کی آیات جو ہیں، ان میں زیادہ تر آیات وہ ہیں جو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی بیک گراؤنڈ کے نازل ہوئیں۔ کئی آیات ہیں کہ جو کسی بیک گراؤنڈ کی بنا پہ، سبب کی بنا پہ نازل ہوئیں۔ میں نے سبب کی وضاحت کی ہے کہ سبب کتنی قسم کا ہو سکتا ہے، اور پھر ان اسباب نزول کو معلوم کرنے کی کیا کیا فائدے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اس کتاب پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک اعلان یہ ہے آپ حضرات کے لیے کہ آئندہ جمعہ کو چونکہ ہمارا پروگرام ہے کیمپ کا، اور وہ سارا دن رہتا ہے اور ہم سب مشغول ہوں گے انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر، تو اگلے جمعہ کو یہ جو پروگرام ہے درس حدیث اور درس تفسیر نہیں ہوگا، اس کی آپ کو چھٹی دی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ چہرے کھل اٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا جی، ایک تو یہ اعلان، دوسرا اعلان یہ ہے کہ ابھی تک جن لوگوں نے ٹکٹ نہ لیے ہوں، انشاءاللہ مزید بات قاری سلیم صاحب کریں گے، جن لوگوں نے اس پروگرام کے لیے ابھی تک ٹکٹس نہیں خریدے وہ ضرور ٹکٹس لے لیں، اور جن لوگوں کو ٹرانسپورٹ چاہیے اس کے بارے میں بھی قاری سلیم صاحب کو آگاہ کر دیں۔ اچھا ہاں، ایک ضروری بات یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ 2-3 ہفتے پہلے ہم نے ایک کتاب تقسیم کی تھی، اور اس کتاب کا عنوان کیا ہے؟ ثواب کمانے کے مواقع۔ ثواب کمانے کے مواقع، جس میں 175 اعمال ذکر کیے گئے ہیں جو انسان کو جنت میں لے جا سکتے ہیں۔ بڑی اہم کتاب ہے۔ ہم نے اس وعدے کے ساتھ تقسیم کی تھی فری میں کہ جو اس کو پڑھے گا اور پڑھ کے عمل کرے گا تو وہ فری میں کتاب لے لے۔ تو ہم نے اس وقت جتنی کتاب یہاں تقسیم کی تھی، وہ جتنی لائے تھے وہ فوری طور پہ ختم ہو گئی۔ تو ابھی مزید کچھ کتابیں موجود ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارے کچھ ساتھیوں کی خواہش ہے کہ ہم یہ کتاب وہاں کیمپ والے پروگرام میں بھی تقسیم کریں۔ تو ظاہر ہے وہاں پر تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس اس وقت جو کوانٹٹی موجود ہے وہ کافی نہیں ہوگی۔ تو ہمارے ساتھیوں کی خواہش یہ ہے کہ مزید چھپائیں، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہ کتاب پہنچ سکے۔ تو اس کے لیے شکیل بھائی جو ہیں وہ کچھ فنڈز اکٹھے کر رہے ہیں۔ آپ حضرات میں سے جو لوگ بھی اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ حصہ لے سکتے ہیں۔ قاری سلیم صاحب۔